السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آج 27واں اور 28واں جز پڑھا گیا، تو روز کی طرح آج بھی یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ یہ پورے اس کا یعنی بالاستیعاب جس کو کہا جاتا ہے کہ مذاکرہ نہیں ہے کہ پورے کا پورا اول تا آخر کچھ چیدہ چیدہ آیات، اور ہمیں چاہیے کہ ایک ایک آیت کو دل کے کانوں سے سنیں اور دل کی آنکھوں سے پڑھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ تو صرف کچھ تھوڑا سا مذاکرہ ہے برکت کے لیے۔ سورۃ الطور پڑھی گئی، سنی گئی، اس کی آیت نمبر 25 میں 25 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے کے حالات پوچھیں گے، گپ شپ چلے گی۔ تو کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے ہم پہلے جب اپنے گھر والوں میں تھے یعنی دنیا میں تو ڈرے سہمے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ان لوگوں کا کہ آج یہ جنت میں پہنچے ہیں، پہلے ان کی کیفیت کیسی تھی۔ کہتے ہیں گھر میں ہم اپنے گھر والوں میں دنیا میں ہمیشہ ایک ڈری ڈری سی کیفیت کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ تو اس کے نتیجے میں فمن اللہ علینا، آخر اللہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں اس جھلسانے والی ہوا سموم، لو جس کو کہتے ہیں، کیا ان کی ایک خصوصیت کیا تھی ان لوگوں کی کہ دنیا میں ڈرے سمے رہتے تھے، ہر وقت کبھی ریلیکس نہیں تھے، کبھی بھی آخرت کی ایک فکر، ایک خوف ہمیشہ دل میں رہتی تھی۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اور دوسری چیز کیا کرتے تھے کہ ہم اس سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے ہر وقت۔ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، حقیقت تو یہ ہے کہ وہی ہے جو بہت بڑا محسن ہے اور بہت مہربان ہے۔ سورۃ النجم اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بھی بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو بہترین بدلہ ملے گا؟ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے تھے، مگر الا اللمم، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی تھی، لیکن اس چھوٹی غلطیوں پہ بھی معافی مانگتے رہتے تھے، لیکن بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے یہ لوگ بچتے تھے۔ ان کے لیے ہے خوشخبری، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ جانتا ہے تم کو جب اس نے تم کو پیدا کیا تھا زمین سے، اور جب تم بالکل ایک اجنۃ فی بطون امہاتکم، ایک ناپختہ بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹ میں، اللہ تم کو اس وقت بھی جانتا تھا۔ کبھی ہم اپنی نیکی کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے مت بتاؤ، میں تو تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جب تم ایک فیٹس تھے تب بھی میں تمہیں جانتا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بہت نیک
پاک صاف مت اس کو کلیم کرو، اس کو مت ٹھہراؤ. وہ اعلم بمن اتقى، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون ہے تقوی والا، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت مبارکہ میں صورت النجم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. یہ بار بار آتا ہے قرآن میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. ہر بندہ جو غلطی کر رہا ہے وہ اپنی خود ذمہ دار ہے. نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی نیکی لے سکتا ہے، نہ کوئی دوسرے کا گناہ لے سکتا ہے، سوائے جیسے میں نے ایک بتایا تھا ایک دفعہ کہ اللہ یہ کہ کسی نے کسی کو گناہ کی ترغیب دی ہوگی تو اب وہ جو گناہ کرے گا تو اس گناہ کا بوجھ اس بندے کے سر پر بھی آئے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کو نیکی کی ترغیب دی تھی تو اس کی نیکی کا ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن ادروائز کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو کہ اس نے کوشش کی. یعنی انسان کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے. یہ پہلے بھی ہم بار بار قرآن ہمیں یاد کراتا ہے کہ دیکھو تم ہو، تمہارا عمل ہے، تمہاری قبر ہے، تمہاری آخرت ہے، اکیلے اٹھو گے، اکیلے حساب دو گے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرے گا قیامت کے دن. میرے چچا نیک ہیں ان کے لیے اچھی بات ہے، میرے ماموں نیک ہیں ان کو مبارک ہو، میری ماں نیک ہے ان کو اللہ ان کو اجر دے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، نہ کسی کا گناہ کو تمہیں نقصان ہے، نہ کسی کی نیکی سے تمہیں فائدہ ہے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، جو انسان خود کوشش کرتا ہے وہی اس کے لیے ہوگا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. جو اس نے سعی کی، کوشش کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی کوشش دیکھی جائے گی. کیا کیا؟ ہم لوگ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم لوگ نتائج کے مکلف نہیں ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا مکلف بنایا ہے کہ ہم محنت کریں. بہت لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اتنی کوشش کی یہ نہیں ہوا، نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی دل کے اندر وہ حسد کی کیفیت آ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. انسان نادم رہے، شرمندہ رہے، معافی مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے. کوشش ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، بس نتیجہ نہیں دیا اللہ نے. اور نتیجے پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوں گے. بالکل اس کے حدیث سے ثبوت ملتے ہیں. وہ ایک مشہور جو حدیث ہے، بندہ توبہ کرنے کی نیت سے نکلا تھا، 100 قتل کیے تھے اس نے بندوں کے. سوچیں ایک قتل، سبحان اللہ اعوذ باللہ، کتنا بڑا گناہ ہے کسی ایک بندے کو قتل کر دینا. اس کی اسے 100 بندے مارے تھے لیکن توبہ کی نیت سے نکل پڑا تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا تھا. ابھی تو وہ جہاں وہ نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا وہاں پہنچا بھی نہیں تھا، بیچ میں اس کی موت آ گئی تھی اور اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیا تھا. اس کا مطلب نتیجے کے پہ کچھ انحصار نہیں ہے. تو کوئی نیکیاں نہیں کی لیکن اللہ سے معاف کر دیا. ہمارا کام کوشش کرنا ہے. سورۃ القمر میں ایک آیت مبارکہ بار بار اس کی تکرار ہوتی ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں اس کی تکرار کیا ہے کہ قرآن ذکر کے لیے آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی کھڑا تو کوئی کوشش تو کرے کہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے. نہیں کرتے لوگ. میں ایسی کبھی کبھی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر کوئی کتاب ہے، کوئی کتاب انگریزی کی کوئی اسٹوری بک ہے، اردو کی کوئی کہانی ہے، اس کو آپ نے 50 دفعہ زندگی میں پڑھا ہو، اگر آپ سے پوچھے نا کہ اچھا یہ اس کہانی کے اندر یہ موڑ کے بعد کیا ہوا تھا، اب کوئی ہوگا جو کہے گا وہ پتہ نہیں، یاد نہیں ہے. 50 دفعہ وہ بار بار وہ پڑھی ہے کہانی، ایک ناول. بلکہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا وہ پیج نمبر 40 پہ لکھا ہوا ہے نا. قرآن کو ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ قرآن میں کیا ہے، یہ کیسا پڑھنا ہوا، یہ کیسی تلاوت ہوئی، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں ہے بھی کہ نہیں ہے.
اس کا مطلب کبھی بھی ایک دفعہ بھی اس کتاب ہدایت کو ہم نے ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آسان کیا نصیحت حاصل کی۔ کچھ لوگ اس کو مسکنسیپشن بھی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی میں خود ہی سے اپنے فتوے نکال لوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن تو آسان ہے۔ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فقہی مسئلے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے لیے ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ ہونا چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈ ہو، وہ رکے، دین کا علم حاصل کرے، لیتفقہوا فی الدین، دین کی گہری سمجھ حاصل کرے تاکہ وہ دوسروں کو سکھائے۔ مسائل، فقہی مسائل کا صرف قرآن سے نہیں نکلتے، اس کے لیے احادیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کے آثار، وہ ساری چیزیں مل کر ایک آرٹ ہے کسی ایک فقہی مسئلے کو اخذ کرنا، یہ نصیحت حاصل کرنا، قصے انبیاء کے، پچھلی قوموں کے وغیرہ وغیرہ، اس سے عبرت پکڑو کہ انہوں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ کسی عالم کی، کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ دیکھو فرعون نے تکبر کیا تو ڈوب گیا، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے ناپ تول میں کمی کی تو شعیب علیہ السلام تھے نا، ناپ تول میں کمی کی تو ان پہ عذاب آ گیا۔ لوط علیہ السلام نے ہومو سیکشولیٹی کی تو ان کی زمین الٹی ہو گئی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے ان سارے عبرت لینے کے لیے، آسان اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورۃ الرحمن، اکثر لوگوں کو اس کا استحضار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، اور رحمان ہی ہے علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے قرآن کی تعلیم۔ اگر یہ نہ ہوتا، یہ نور نہ ہوتا تو ہم تو اندھیرے میں بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ یہ اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس نور کے ہونے کے باوجود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ نور ہے جو میں نے نازل کیا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے اس نور سے ہدایت لینے والا۔ لیکن کتنی بڑی رحمت ہے، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اور اس میں ایک اور بھی اپنے حفظ کے اساتذہ کرام کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو جن کو آپ قرآن کی حفظ میں مدد کر رہے ہیں، ان کو رحمت کے ساتھ ان کو قرآن کی تعلیم دیجیے، کیونکہ رحمان ہے جس نے علم القرآن۔ تو آپ بھی تھوڑی رحمت دکھائیے۔ لوگوں کو مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں بہت دفعہ اس چیز کا مذاکرہ تکرار کر چکا ہوں کہ کتنے بچے قرآن سے ان کے دل کے اندر نفرت بیٹھ جاتی ہے، اعوذ باللہ، صرف اس لیے کیونکہ اساتذہ کرام ان کو مارتے ہیں۔ وہ آپ کو شاید نہیں بتاتے کیونکہ ڈرتے ہیں آپ سے، اگر کچھ کہیں گے تو ایک اور تھپڑ پڑے گا، پھر ایک اور ڈنڈا پڑے گا۔ لوگ اتنا مارتے ہیں، خون نکل آتا ہے۔ ایسے بچے، استغفر اللہ العظیم، ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو خدا سے۔ اگر ان کی وجہ سے کسی بچے کے دل میں قرآن کی، دین کی، اسلام کی نفرت آ گئی، یہ کیسے جواب دیں گے قیامت کے دن؟ کاش کہ میری یہ بات سب ان لوگوں تک پہنچے کہ جو قرآن کا حفظ کراتے ہیں بچوں کو۔ کاش۔ علمہ البیان، وہ رحمان ہی تو ہے جس نے بولنا سکھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ بولنا کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی عجیب دولت ہے اللہ کی۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک کیلکولیشن ہے پوری باقاعدہ۔ آج میں دیکھ رہا تھا فل مون، سبحان اللہ، کیا خوبصورت، رائٹ، ایک پورا حساب چل رہا ہے۔ چاند نکلتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ سورج بھی ایسے ایک حساب سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور شجر، درخت، یہ کچھ نے کہا نجم جو ہے وہ بیل، ان سے مراد بیلیں ہیں، واللہ عالم، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ یسجدان، وہ سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ تابع ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے ہر حکم کے تابع ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کیا۔ عجیب، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اللہ نے ترازو قائم کیا۔ ایک تو یہ کہ ہر چیز کو انصاف اور عدل کے ساتھ، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول میں کمی مت کرو۔ کتنی تاکید ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر قرآن کے اندر غور کیا جائے تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ خلافت ہوتی ہے آپ کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہی مقصد آپ قائم کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے خلافت، ریپرزنٹیشن کسی کی۔ تو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں کسی کو کہ اس کا کام یہ ہے، تو آپ اس کو ریپرزینٹ کر کے وہی کام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک میزان، ایک عدل، ایک انصاف، ایک بیلنس کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے اس دنیا میں بحیثیت خلیفہ، اللہ کے خلیفہ کے، کہ ہم اس میزان کو قائم رکھیں، اس انصاف کو قائم رکھیں، اس عدل کو قائم رکھیں۔ یہ اس کا مطلب آف کورس ترازو یعنی ناپ تول میں بھی پورا کرنا ہے، لیکن پھر کیا یہ تو صرف دکانداروں کے لیے آیت آئی ہے؟ تاجروں کے لیے آئی ہے؟ صرف میرے اور آپ کے لیے بھی آئی ہے نا۔ ہم کون سی ناپ تول میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کمی نہ کرو؟ بہت ساری چیزیں، رشتہ داریاں، ناپ تول میں کمی مت کرو، رشتہ داریاں میں انصاف کرو، دنیا میں انصاف کرو۔ یہ ہماری ماں ہے، یہ زمین ہماری ماں ہے، ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں، ہم اسی مٹی سے بنے ہیں، اسی میں ہمیں واپس جانا ہے۔ اس کے ساتھ انصاف کرو، پورے دنیا کے نظام میں ایک عدل اور انصاف رکھو۔ اور جو عدل انصاف کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ یہ جو پورا کانسیپٹ ہے دین کے اندر کسی جد و جہد کا، وہ یہی ہے کہ انسان ظلم کے خلاف جد و جہد کرے اور اس ترازو کو قائم رکھے، اس انصاف اور عدل کے۔ یہ میرے اور آپ کا کام ہے، ہم سب کا۔ آگے چل کے پوری سورۃ الرحمن تو ظاہری بات ہے میں کور کوئی بھی سورت پوری نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے جنت میں۔ کیا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ نے اس کی تفصیل بھی آگے بتائی ہے کیسے ہوں گے وہ باغ۔ لیکن دنیا میں وہی بات، پہلے بھی زندگی میں ہم گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے، دل سہمے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا موت کے بعد، پتہ نہیں قیامت کے دن کیا بنے گا۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا یعنی قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ خافضۃ الرافعہ، وہ ایک پست کرنے والا اور وہ پست کرنے والا واقعہ اور اونچا کرنے والا واقعہ، کسی کو پست کرے گا کسی کو اونچا کرے گا۔ ہاں، اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا۔ وکانت ہباء منبثا، یہاں تک کہ پہاڑ ایک بکھرا ہوا غبار بن جائیں گے، ڈسٹ بن جائیں گے۔ اتنے اونچے پہاڑ، ہمالیاز، رائٹ، یہ سارے اڑ جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اور اے لوگو تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، 3 گروہ بن جائیں گے تمہارے۔ فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا بات ہے دائیں ہاتھ والوں کی، کیا کہنا ان کا۔ واصحاب المشأمہ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب المشأمہ، کیا بتائیں ہم بائیں ہاتھ والے کون ہیں۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے کے جانے والے۔ سابقون تو سابقون ہی ہے۔ میں لاہور سے ہوں، تو لاہور پہ ہم پاکستان جو لاہور میں رہتے ہیں نا، بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ لاہوری ہیں۔ کس کہتے ہیں کہ ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے، جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ پنجابی میں ویسے تو جنہیں لاہور نہیں دیکھی وہ جمیا ہی نہیں۔
پیدا ہی نہیں ہوا، اس نے کیا دیکھا پھر؟ تو ایک لوگ کہتے ہیں لاہور لاہور ہے، سب ٹھیک ہے، اسلام آباد، کراچی، پشاور سب، لیکن لاہور لاہور ہے، یعنی لاہور تو لاہور ہی ہے نا. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، بس سابقون السابقون، سابقون تو سابقون ہی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ دائیں ہاتھ والے بھی ہیں لیکن سابقون تو سابقون ہی ہیں. اولئک المقربون، یہ وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہوں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں. ثلۃ من الاولین، شروع کے لوگوں میں سے تو بہت ہوں گے، لیکن وقلیل من الآخرین، لیکن بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے. پڑھیے سورۃ الواقعہ، اور آخر میں سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے پورا ذکر کیا، 3 طرح کے لوگ، اپنی نشانیاں بتائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے حلق تک. اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ بس نکل رہی ہے اس کی جان. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں مگر تمہیں نظر نہیں آتا. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ترجعونها إن كنتم صادقین، کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو. بڑے دعوے کرتے ہو خدا نہیں ہے، ایتھیسٹ لوگ، ملحد لوگ، واپس لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو پہلے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کیا تھا نا، اب یہ آخر ہے صورت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جانے والا ہے، اگر تو یہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، مقربین میں سے، سابقون میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم، تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، نعمتوں سے بھرا باغ ہے. وَإِمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اس سے کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے کہ تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہوا جو حق کو جھٹلانے والے تھے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور دوزخ کا داخلہ ہے. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے، ایسے ہی ہوگا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم. یہی ہے آنے والا وقت ہم سب کے ساتھ، میرے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، سب کے آئے گا فرشتہ. پتہ نہیں کہاں ہے ہمارا ٹھکانہ، لیکن محنت تو کریں نا، اور دعائیں کریں، محنت کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، کوشش کریں. یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے، کوشش کا مہینہ ہے. یہ حق ہے. ان هذا لهو حق الیقین، یقین ہے، یہ حق ہے، یہی بات. آج سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لمبی آیت ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ فرمانے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تمہارے ساتھ جہاں کہیں بھی ہو. اور اسی اگلی صورت میں اسی کی اور تفصیل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ، جدھر بھی ہو اللہ تم. یہ یاد رکھنا چاہیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کبھی اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا. تو ڈرا کرو کبھی جب نفس اور شیطان بھڑکائے نفس کو کہ جی گناہ کر لوں، غلط چیز دیکھ لوں، بے حیائی کی چیز دیکھوں، جھوٹ بولوں، بے حیائی کی باتیں کروں، ریلیشن شپس اللیگل کروں، کسی کو میسج کروں، کسی کو فون کروں. ہوا معکم اینما کنتم، اپنی موت کو بھی یاد رکھا کریں. 3 گروہ ہیں، کس میں جانا چاہتا ہوں، یہ یاد دہانی کرانی چاہیے اپنے آپ کو. آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی، اللہ تعالیٰ فرمانے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو
اور جس مال میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، مستخلفین فیہ، تمہارا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے تمہیں قائم مقام، تمہیں خلیفہ بنایا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 11 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سبحان اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے ایک اچھا قرض؟ کیا اللہ آپ کی شان ہے، آپ ہی نے دیا اور کہتے ہیں کہ مجھے قرض دے دو۔ سبحان اللہ۔ میرے ایک استاد ہیں، وہ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ باپ جو ہے بیٹے کے لیے مٹھائی لے کے آتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ یا چاکلیٹس لے کے آتا ہے، اور پورا ڈبہ لے کے آیا اور اس کو چاکلیٹ دی، پھر باپ کیسے کہتے چھوٹے بچہ، بیٹا مجھے بھی ایک چاکلیٹ دے دو، پورا ڈبہ ہے، نہیں ہے نا۔ ہمارے ایک عمرے پہ تھے تو ہمارا بچہ تھا، ایسی مذاق میں سے کہا ایک چاکلیٹ مجھے بھی، نہیں میں تو نہیں دوں گا، اور بہت ایسے کہتے رہو کہ بیٹا ایک تھوڑا اچھا چھوٹا سا چاکلیٹ، نہیں میں نہیں دوں گا، اور پھر بہت ہی احسان کر کے نا ایک چھوٹا سا ایک اس کا ٹکڑا نہ دیتا ہے، اور پھر ایسے سینہ چوڑا کر کے جیسے پتہ نہیں کیا کمال کیا، جبکہ اسی نے اس کو ڈبہ دیا ہوتا چاکلیٹ۔ کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا، کتنا مال دیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے رہتے ہیں مجھے دو میرے راستے میں خرچ کرو، ہم کہتے نہیں، اور پھر تھوڑا سا ایک دے کے نا پھر ایسے سینہ چوڑا کر کے تو ایسے پتہ نہیں کتنا بڑا کمال کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے مجھے قرض ہی دے دو، میں اس کو بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کروں گا، اس کو بہت بڑا کر لوں گا، لیکن کھوپڑی میں سمجھ نہیں گھستا ہی نہیں ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، مجھے قرض ہی دے دو جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، ایسے شخص کو بہت بڑا باعزت اجر بھی ملے گا، دے دو۔ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هو الفوز العظیم۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور اس کے سامنے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ پیچھے اور پھر تلاش کرو نور کو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب، جس کے اندر تو رحمت ہوگی اور جس کے باہر عذاب ہوگا۔ یہ منافقین منافقات ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے دنیا میں، یہ قیامت کے دن ینادونہم، وہ جب دیوار آ جائے گی دونوں کے درمیان تو مومنوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، ہم تو اکٹھے رہتے تھے، ایک ہی کلاس میں جاتے تھے، ایک ہی مجلس میں بیٹھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بالکل ساتھ تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور موقع پرستی کی تم نے، جیسا موقع ویسے بن گئے، نیک لوگوں کے ساتھ نیک، بروں کے ساتھ برے، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی کہہ لگا رہے ہیں، اور جن کبھی تراویح پہ آئے تو بڑے ٹوپی داڑھی ماشاءاللہ ایسے نیک جیسے ہم سے نیک کوئی نہیں، وَارْتَبْتُمْ، شک میں پڑے رہے، وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان نے بھی تمہیں اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا، یہ تمہارا قصور تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ،
ولا من الذین کفروا، اللہ پر کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے، کافروں کا الگ ذکر ہے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری رکھوالی ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا انجام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان اور رحمت اور پیار ہے۔ اس سارا ذکر کرنے کے بعد الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں؟ کتنا سن لیا اتنی باتیں، ابھی بھی وقت نہیں آیا ہے ایمان والوں، تمہارے دل پسیج جائیں، نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور اس حق کے لیے، اس قرآن کے لیے۔ وہ کون تھے جو پہلے ڈاکو تھے اور پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی؟ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ نے ڈاکے مارا کرتے تھے۔ ایک دن ڈاکہ مارنے کے لیے کسی گھر کی دیوار پہ چڑھے تو اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا اس آیت مبارکہ کی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، تا کان میں بات پڑی، دل وہیں، میں نے کہا یا اللہ وقت آ گیا، معافی کر، توبہ کرتا ہوں، آ گیا وقت۔ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا، کب آئے گا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اہل کتاب کی طرح جو پہلے آئے تھے ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، جن پہ ایک لمبی مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر گناہگار بن گئے۔ ایسے نہ ہو جائے کہ اگر یہ وقت گزرتا گیا نا دل سخت ہوتے جائیں گے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اس کی تاخیر مت کرو، ورنہ ایسے دل سخت ہو جائیں گے کہ پھر کیا بنے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ 22 نمبر سورۃ الحدید میں فرما رہے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی مگر وہ کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، یقین جانو یہ اللہ کے لیے بڑی آسان ہے۔ یعنی کبھی مصیبت آتی ہے نا، لوگ پر مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقدیر ہے، یہ تقدیر ہے، کوئی بات نہیں، امتحان ہے۔ اور کبھی انسان کے پاس بہت مال آتا ہے تو سمجھتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کمال کیا، کوئی مارکا مارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس لیے کہ جو چیز تم سے چلی جائے اس میں غم نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہیں عطا کرے اس پہ اکڑو مت، اس لیے کہ یہ سب تقدیر ہے، یہ مال جو آیا نا تمہاری تقدیر تھا، اور جو چلا گیا وہ بھی تقدیر تھی، کوئی بات نہیں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ سے اس کو پسند نہیں کرتے جو اتراتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے۔ اور ایک اس اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے شخص کی جس کو اللہ پسند نہیں کرتے، اس کی ایک برائی یہ بھی ہے کہ الذین یبخلون، کہ یہ بخل کرتا ہے، کنجوس ہے، مکھی چوس، اور وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی اسی کا حکم دیتا ہے، مت خرچ کرو۔ ومن یتولی، اور جو شخص منہ موڑ لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو جان لو کہ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ آگے سورۃ المجادلہ میں نے بتایا تھا کہ وہ مضمون ادھر تفصیل سے ہے، آیت نمبر 7 میں کہ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، کبھی 3 آدمی میں کوئی ایسی سرگوشی نہیں ہوتی کہ جس میں چوتھا اللہ نہ ہو۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور 5 لوگ آپس میں بات کے نہیں کرتے الا یہ کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اور چاہے یہ سرگوشی کرنے والے کم ہو یا زیادہ، وہ جہاں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کچھ اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر قیامت کے دن انہیں بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور
آگے سورۃ المجادلہ ہے آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے جن کو شیطان نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہوا ہے۔ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، کہ جن لوگوں نے اصل میں مال فی ایک جو مال غنیمت کی قسم ہوتی ہے ایک طرح کی، اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور ان مدینہ کے انصار کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کا حق ہے مال فی، تفصیل میں نہیں جا رہا اس کی طرف، لیکن ان کو محبت ہے جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی ہے، یعنی مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور ان کو جو دیا گیا ہے ان کے دلوں میں کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی ان کو جو مال فی مل رہا ہے ان کو یہ بس لالچی نہیں ہے، ان کے دل میں حاجت نہیں ہے کب ملے گا۔ تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انصار کی۔ اور ایک وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور بے شک ان کو خود ہی تنگی ہو، خود ہی کمزور، خود ہی غریبی کیوں نہ ہو، فقر ان کو خود کیوں نہ ہو، پھر بھی لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ کیا شان ہے ان انصار کی، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے پورا قصہ ہے، وہ کہانی، وہ جو مشہور کہانی ہے کہ وہ جو مہمان لے گئے تھے ایک انصاری صحابی، اور کچھ نہیں تھا ان کے گھر میں زیادہ کھانے کو، سارا خاندان والا بھوکا سویا اور اس مہمان کو کھلایا، ہے نا۔ اس کی یہ اس کا شان النزول کہ ان کی کیا شان ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود غریب ہے لیکن پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس نے اپنی ذات کو بخل سے بچا لیا یہی تو ہیں فلاح پانے والے لوگ۔ یہ زکوٰۃ جو ہے نا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو ہم صحیح طرح سمجھے نہیں ہے۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، دل صاف ہوتا ہے بخل سے، لوگوں کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سے محبت کرتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ہیں، وہ مال فی کا ذکر چل رہا ہے کہ ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں، اور ان کی کیا خصوصیت ہے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بھی مغفرت کر دیجئے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے، اور ہمارے دل کے اندر کسی ایمان والے کے لیے کوئی غل مت پیدا کیجیے، کوئی کینہ نہ ہو ہمارے دل کے اندر۔ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہمارے دل صاف ہوں اپنے بھائیوں سے، ایمان والوں سے۔ یا اللہ بے شک آپ شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے تاکہ دل ہمارے صاف ہو اپنے دوسروں کے ساتھ، دوسروں کے لیے۔ سورۃ الحشر کی آخر کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 18، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، آنے والے دن کے لیے یعنی آخرت کے لیے۔ ہر بندہ اپنے ایک نظر ڈالے میں نے کیا کل کے لیے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اس کا عذاب پتہ کیا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اس سے بڑا عذاب پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ یہ کس کا عذاب ہے؟ جو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔
ان کو اپنی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز میری فائدے کی ہے، کون سی چیز میرے نقصان کی ہے. کر رہے ہیں دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں. کبھی انسان کوئی لوگ سوال کرتے ہیں یہ مسلمان ہیں یہ کیسے یہ کر رہے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے آخرت کی. اصل میں ان کو بھول ہی گیا ہے کہ کیا فائدے کی چیز ہے کیا نقصان کی چیز ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا. یہ ان کا عذاب یہ ہوا کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ نافرمان لوگ. وقت تو کافی ہو گیا. سورۃ الصف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بڑی قابل نفرت بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرو نہیں. ایسے دعوے مت کیا کرو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. بس جو کرو اپنی نیت کا اظہار کرو میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ دعوے مت کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا سورہ صف میں آیت نمبر 14. اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میری اللہ کے لیے میری کون مدد کرنے والا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کی مدد کرنے والے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے بنو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بنو. سب لوگ، یہ مشائخ اور علماء اور تبلیغیوں سے یہ خطاب نہیں ہے، ایک ایک ایمان والے سے ہے. کسی بھی درجے میں اللہ کے دین کی خدمت کرو، مالدار ہو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، علم ہے عمل بھی کرو، لوگوں کو سکھاؤ بھی، کچھ بھی کرو لیکن کچھ کرو. سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی تو ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. کیا کرتا ہے کیا ان کے اس رسول کی مقاصد کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کریں. رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں، ان کو صاف کریں، ان کے دلوں کو صاف کریں، ان کے نفوس کو پاک کریں. یہ رسول کا کام ہے. اور ساتھ ہی رسول کے نائب جو ہیں ان کا بھی کام ہے یہ کہ لوگوں کی اصلاح کریں، خود بھی کریں، سب سے پہلے تو خود ہوں اور پھر دوسروں کے بھی کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5 نمبر آیت میں سورۃ الجمعہ کی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا اور پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی تورات پہ عمل نہیں کیا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. جن لوگوں کو علم ہے ہم میں سے، کوئی بھی علم ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتنی بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. پتہ ہے نظریں نیچے رکھنی ہے پھر بھی بے حیائی کی چیز دیکھتے ہیں. پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے جھوٹ بولتے ہیں. پتہ ہے غیبت حرام ہے غیبت کرتے ہیں. ہر بندے کو کچھ نہ کچھ علم تو ہے لیکن انہیں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں یہ جن نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو بہت ہو گیا، لیکن سورۃ المنافقون آگے آ رہی ہے اور بہت تفکر والی ہے. ایک چیز جو آپ سورۃ المنافقون کے اندر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے منافقین جو ہیں ان کی برائیاں بیان کی ہیں. اگر ایک کامن تھیم لاؤں نا ان ساری آیات کو نچوڑ، کیا ان کا مسئلہ ہے؟ خرچ نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے لگیں گے. کیا بڑے ڈیل ڈول داڑھی ٹوپی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں گے تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے. ایسے باتیں کریں گے، کیا بات ہے، ڈر لگتا ہے اپنی ذات سے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے لکڑیاں ہیں جو کسی سہارے سے لگی ہوئی ہیں. اس کے ایک عالم کی میں اس کی تفسیر بتا رہے تھے کہ جب دوسروں کی بات سنتے ہیں ان کو نصیحت کرتا ہے
ایسے لکڑیوں کی طرح، یعنی کوئی دل میں نہیں اسارے ہوتے، بس کبھی تنقیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم العدو، یہ تمہارے دشمن ہیں. فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہو. قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے ان کو. انا یؤفکون، کہاں سے وہ کہاں دے چلے جا رہے ہیں لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کے رسول تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ اپنے سروں کو ایسے مٹکاتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ بڑے غرور کے عالم میں بے رخی سے کام لیتے ہیں، چاہتے ہی نہیں اللہ کے رسول کے پاس. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ان کی مغفرت نہیں کرے. اللہ اکبر. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہی تو ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں گے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سارے خزانے آسمان اور زمین کے تو اللہ ہی کے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان منافقوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اللہ کے خزانے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہاری دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے کا سودا کرنے والا، خسارہ پانے والا ہے. وانفقوا، خرچ کرو. مما رزقناکم، اس مال میں سے جو تمہیں میں نے دیا ہے. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. فیقول، اور پھر وہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ میرے رب آپ نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت کیوں نہیں دے دی. کیا کرتا ہے اس تھوڑی سی مہلت میں؟ فاصدق، میں بہت صدقہ کرتا. واکم من الصالحین، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. اس وقت خیال آئے گا کہ میں خرچ کروں جب موت آ جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی شخص کا معین وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے. اور اس کے بعد ایک دو صورتیں اور بھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے وقت بہت ہو گیا. صورت التغابن اور صورت الطلاق اور صورت التحریم، 3 ہم نے صورتیں اور کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے قرآن کا نور ہم سب کے دلوں میں اتر جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی قرآن کے مطابق بنا دیں، اور اللہ کرے ایمان اور یقین کا نور، اللہ کی محبت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.